آپ اسلام آباد میں موجود ہیں اس وقت. جو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو لے کر جو اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے، میں اس وقت اب تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی تھی. ابھی ہم نے کراچی میں لاسٹ سیٹرڈے کو ایک ادھر ریلی دیکھی، اچھی خاصی اچھا امپیکٹ تھا اس ریلی کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ادھر حکومت تھی، کہیں روکا بھی نہیں گیا، اور ریلی ہوئی بھی، اناؤنس بھی ہوئی، ختم بھی ہوئی، اور بس سب اپنے گھروں کو چلے گئے. جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف آج نکلی ہے اور جس طریقے سے حکومت اس پر ریئیکٹ کر رہی ہے، آپ کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو اویس صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ جو رزلٹ ہے اسے آپ تسلیم کر چکے ہیں. اسمبلی کے اندر آپ ہر کانسٹیٹیوشنل جو ایک سیٹ کا الیکشن تھا اس میں آپ نے جو ہے کنٹیسٹ کیا ہے، اور وہاں پہ آپ بیٹھے ہیں ایز لیڈر آف دا اپوزیشن. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ آپ نے اسے تسلیم کیا ہے. اور رہی بات آج کی تو یا کسی اور دن کی، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے، اور ملک میں جو ٹیررزم ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. اب ایک اللہ اللہ کر کے ہماری معیشت جو ہے وہ ایک طرف لگی ہے، مہنگائی کم ہوئی ہے، اور دنیا ہماری طرف دوبارہ دیکھ رہی ہے. ان کے رہنما تو ہمیں جو ہے خارجی تنہائی کا شکار کر کے چلے گئے تھے، آئی ایم ایف سے مکر گئے، اور اس کے بعد دوست ممالک بھی ہماری طرف نہیں دیکھ رہے تھے، اور اس پہ ان کی زبان یہ تھی کہ کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں ہٹایا جا رہا ہے تو ہم نے معیشت پہ بام بٹھا دیے. ان کا تو کہنا تھا کہ اگر ہم نہیں تو پاکستان پہ بام گرا دو. تو صورتحال جو ہے اس کو سمجھنا ہے. اس وقت جن پاکستانیوں کی آپ علمبردار بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی زندگیوں کا سوال ہے، اور یہ بڑے ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آج الحمدللہ ملیشیا کے وزیر اعظم واپس چلے گئے اور بڑا فروٹفل یہ دورہ رہا. لیکن جو ہمارا شنگھائی کا والا سلسلہ ہے یہ بہت اہم ہے. بہت عرصے بعد بھارت کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ یہ کانفرنس یہاں پہ ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ کے اپنے گھر میں بھی مہمان آئیں، آپ کا طریقہ کار ہوتا ہے. کچھ عرصے پہلے شہید صدر ایران کے آئے تھے، کتنا اچھا لگ رہا تھا. پنجاب میں بھی چھٹی ہوئی، کراچی میں بھی چھٹی ہوئی، ایک پورا پروٹوکول انہیں دیا گیا، اور یہ ہمارے فخر کی بات ہے. تو اس میں آپ ایک قانون ہوتے ہوئے تھوڑے دن پہلے ہی پاس کیا گیا ہے پیسفل اسمبلی کہ اسلام آباد کو ان مقاصد کے لیے اگر نہیں استعمال کیا جا سکتا، آپ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کو سنگجانی میں جگہ ملی تو آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ آئیں گے اور پورا ایک لشکر لے کر آئیں گے اور اڈیالہ پہ جا کے آپ چھڑا لیں گے. تو آپ کا تو ٹریک ریکارڈ ہے یہی کہ پی ٹی وی پہ حملہ کر دیں گے. اس کے علاوہ اچھا زیادہ بہتر نہیں ہوتا آپ کے صدر شیلا صاحبہ سارے یہ کہتے رہے ہیں کہ اچھا ہے کہ اب یہ وزیر اعظم ہاؤس جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد صدر جائیں گے، تو یہ بہتر یہی ہے کہ آپ ٹھہر جائیں تھوڑا. شیلا رضا صاحبہ، کچھ بیانات ڈیفینیٹلی سیاسی بھی ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے ایک سینیریو کھینچا کہ اسلام آباد میں ہمارے انٹرنیشنل مہمان آ رہے ہیں، یہ جس طریقے سے ریئیکٹ کیا گیا یا ریئیکٹ کیا جا رہا ہے، ادھر فرام شیلنگ اور ادھر فرام رکاوٹیں کھڑی کر کے، خندقیں کھود کے، کہیں نہ کہیں ان کی لوکل انٹیلیجنس جو اسمبلی یا سفارت خانوں کے ذریعے سے ہی، اخباروں کے ذریعے سے یہ رپورٹ تو پہنچ رہی ہوگی، اس سے زیادہ بیڈ امپیکٹ نہیں پڑا؟ ایک چیز، کیونکہ کچھ بھی ہو احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق ہے، اور اگر وہ کر لیں تو اس میں کیا ایسی کوئی بری بات ہے؟ دیکھیے احتجاج کا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں دھرنا دینے آ رہے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا جی؟ جی بالکل یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ دھرنا دیں گے، اور وہاں پہ جو ان کا سامان ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جس طرح سے ہم سامان لے کے چلیں ہم دھرنا دے رہے ہیں. آپ کو نہیں معلوم، مجھے حیرانی ہے. اور جو وہ طریقہ کار اس وقت برہان پہ مچایا ہوا ہے گنڈا پور نے، تو وہ بھی سب کے سامنے ہے. پھر یہاں پہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے ڈنڈوں میں کیلیں تھیں، اور سیدھی بات یہ ہے کہ افغانی اس کی طرف اشارہ کیا ہے محسن نقوی صاحب نے. جی یہ ایک نیریٹو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. جی کل بھی 60 افراد افغانی اٹھائے گئے ہیں. ایلیجبلٹی ہے جو پاکستان میں ایک سینیٹر کے لیے ہونی چاہیے. اب اگر وہ کیئر ٹیکر میں آئے یا کسی میں آئے تو آپ تو یہ بھی سوچیں نا کہ آپ کی پارٹی میں لوگ کہاں سے آئے اور کیسے آئے. اس وقت جو اسمبلی میں لوگ ہیں وہ آپ کی پارٹی میں کتنے پرانے ہیں، جو پہلے تھے وہ کہاں ہیں. تو یہ والی باتیں جو ہیں وہ میں نہیں سمجھتی کہ
आप अच्छे खासे सीनियर आदमी हैं, ये करें। और मैं ठीक है, मैं शिजरा साहबा को भी शामिल कर लेता। मकबूजा इलाका नहीं है जिसको आप इस्लामाबाद को फतह करने आ रहे हैं। तो ऐसे ही लग रहा है ना, कंटेनर्स लगा दिए, डिगिंग कर दी, सड़कें खोद दी, मोबाइल बंद है, तो ये सब क्या हो रहा है? मैं जैसा लग रहा है जैसे चीजों को ज्यादा एग्जैजरेट भी किया जा रहा है।